الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حتى يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة۔ حدیث مبارکہ جو پڑھی گئی ہے، اس حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سخاوت رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کی ملاقات کی وجہ سے اور زیادہ ہو جاتی تھی، اور یہ ملاقات حضرت جبریل علیہ السلام سے رمضان کے ہر رات میں ہوتی تھی، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کی ہر رات میں قرآن کا دور ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفع پہنچانے میں، خیر کے کاموں میں، بالخیر، خیر ہر بھلائی کو کہتے ہیں، ہر اچھے کام کو کہتے ہیں، من الریح المرسلہ، تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ سخی تھے۔ حدیث مبارکہ کے اندر جو مثال دی گئی ہے، اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نفع پہنچانے میں اس سے بھی زیادہ سخی تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں تین اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے اور بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ سخاوت کا معنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں پر، ضرورت مندوں پر، جہاں پر بھی دین کی جہاں پر بھی ضرورت ہو اس جگہ پر خرچ کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمْضَانَ حَتَّى حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، حضرت جبریل علیہ السلام کی ملاقات کی وجہ سے رمضان میں یہ سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو اور نیک بنا دیتی ہے۔ جب اچھے لوگوں کے ساتھ آپ تعلق رکھیں گے تو آپ کے اندر خوبیاں اور اچھائیاں اور بھلائیاں آئیں گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحبت کا اثر انسان کے اعمال پر، انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے ملنے کی وجہ سے سخاوت میں اور اضافہ ہوتا تھا۔ تو قرآن کریم اور احادیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اپنی زندگی میں اس کے اعمال پر، اس کے معاملات پر نیک لوگوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ رہنے کا اور سچوں کے ساتھ تعلق کرنے کا، ان سے، ان کی صحبت میں رہنے کا جو حکم دیا ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کے اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے تعلقات اچھے لوگوں سے ہونی چاہیے، نیک لوگوں سے ہونی چاہیے، امانت دار لوگوں سے ہونی چاہیے، عبادت گزار لوگوں سے ہونی چاہیے۔ جن لوگوں کی صحبت میں ہم بیٹھیں گے وہی اثر ہماری زندگی میں آئے گا۔
موبائل دیکھنے والوں کے زندگی کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو ہمارے اندر بھی خوب موبائل دیکھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ ذکر و اذکار کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ذکر و اذکار کی توفیق ہوگی۔ غریبوں کی مدد کرنے والے، اللہ کے راستے میں سخاوت کرنے والے، اللہ کے راستے میں لٹانے والوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا تو آپ کا بھی مزاج بنے گا، ارے میرا دوست فلاں غریب کی مدد کرتا ہے، فلاں جگہ پر دیتا ہے تو میں بھی تھوڑا بہت دوں۔ اور کنجوسوں کے ساتھ اگر بیٹھیں گے تو اپنے دل کے اندر کنجوسی پیدا ہوگی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی سخی ہوتا ہے اور گنہگار ہوتا ہے، شیطان کو آخری وقت تک اسے خوف ہوتا ہے کہ اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ اس کو کبھی سیدھے راستے پر ضرور لے آئے گا۔ سخاوت ایک اتنی اہم چیز ہے، اور بہت سارے لوگ بہت عبادت گزار ہوتے ہیں لیکن بہت بخیل ہوتے ہیں، تو شیطان آخری وقت تک امید لگاتا ہے کہ اس کی بخیلی کی وجہ سے میں اس کی عبادت سے ہٹا کر اس کو غلط راستے پر لے کر جاؤں گا۔ بخل انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے شیطان کا بہترین ہتھیار ہے، اس لیے بخیلی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے اندر وہ صفت پیدا کرنی چاہیے جو صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، اور خاص کر کے رمضان کے اندر سخاوت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ تیز ہوا سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں سخاوت کرتے تھے، لوگوں کو نفع پہنچاتے تھے۔ یہ خوبی ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ تیسری بات اس حدیث مبارکہ میں جو ہے کہ فَيُدَارِسُهُ القرآن، حضرت جبریل علیہ السلام رمضان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور قرآن کا دور کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے کو قرآن کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، قرآن کا رمضان کے مہینے کے ساتھ اور رمضان کا قرآن کے ساتھ بہت خاص تعلق ہے۔ اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کو نازل کیا، پھر 23 سال کی مدت میں دھیرے دھیرے قرآن کو یعنی قرآن کا نزول بھی اسی مہینے کے اندر ہوا ہے، اور قرآن کا دور بھی حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی مہینے میں کرتے تھے۔ تو اس مہینے کا قرآن کے ساتھ بہت خاص تعلق ہے، لہٰذا اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ فخر کی بات نہیں، ہماری گھر کی عورتیں گھر کی تمام کاموں کے ساتھ ساتھ، تمام ضروریات کے ساتھ ساتھ، بچوں کی پرورش، بچوں کی تربیت، کھانا بنانا، کپڑے دھونا، اس کے باوجود حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتوں کا رمضان میں معمول یہ ہوتا تھا، کوئی 10 پارے قرآن کی تلاوت کر لیتی، کوئی 15 پارے قرآن کی تلاوت کر لیتی تھی۔ یہ ہمارے بزرگوں کے یہاں بہت ساروں کا رمضان کے مہینے میں ایک قرآن روزانہ، آج مغرب سے شروع کیے، کل مغرب تک، مغرب سے یعنی کل عصر کے بعد 24 گھنٹے کے اندر قرآن کریم ختم کرنے کا معمول تھا۔ اور آج بھی بہت سارے بزرگوں کے یہاں یہ چیزیں ہیں۔ میں نے سنایا تھا کہ مولانا محمود مدنی صاحب کے خانقاہ میں مسجد رشید کے اندر میں نے 2 شخصوں کو اس طرح سے دیکھا۔ ایک تو بہت ضعیف العمر عالم دین تھے اور ہر سال اعتکاف کے لیے آتے تھے، ان کا معمول یہ تھا کہ روزانہ رمضان میں ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے ایک شخص ایک مرتبہ میں نے دیکھا تھا، جس سال میں تیاری کے لیے گیا تھا دارالعلوم دیوبند، تو ان کا بھی یہی معمول تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر قرآن کریم مکمل کر لیتے تھے۔ تو یہ رمضان میں قرآن کریم کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جب حضرت جبریل علیہ السلام دور کرتے تھے تو ہمارے لیے تو زیادہ اہتمام اور زیادہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کی اور قرآن کریم کو خوب پڑھنے کی۔ قرآن کریم کا جو ذکر آیا ہے تو
اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے ہیں، تو وہ جن صورتوں کو پڑھنا جانتے ہیں انہی صورتوں کو بار بار پڑھیں۔ 10 صورتیں یاد ہیں تو ان 10 صورتوں کو پڑھیں۔ اہتمام یہ کریں کہ پابندی کے ساتھ روزانہ تراویح میں شریک ہوں، تاکہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو کم سے کم ایک ختم قرآن رمضان میں سن تو لیں، سننے کی تو کم سے کم کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا ہے تو کم سے کم یہ کام تو کر سکتے ہیں کہ رمضان میں جو تراویح ہوتی ہے تو اس تراویح میں ایک قرآن ختم ہم سال میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے۔ جن لوگوں کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے ان لوگوں کو تو بہت اہتمام کے ساتھ قرآن کریم سننے کے لیے قرآن ان کا مکمل ہو جائے، سال میں کم سے کم ایک مرتبہ۔ اس سال موقع ملا ہے، آئندہ ملے گا یا نہیں ملے گا کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اس سال میں یہاں ہوں، میں یہاں رہوں گا یا نہیں رہوں گا، آپ یہاں بیٹھے ہیں، کون اس میں سے رہے گا؟ کسی کو موت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا جب معاملہ آ جائے گا۔ یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکا آج تک۔ ہر ایک کے ساتھ یہ حادثہ ہو کر رہنا ہے، اور جب یہ حادثہ ہونا ہے تو اس حادثے سے پہلے اس کی تیاری بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ حادثہ بہت آسانی کے ساتھ ہو، یہ حادثہ ہمارے لیے بہتر ہو، برائی کے ساتھ نہ ہو، اس کی تیاری یہ ہے کہ ہم کم سے کم رمضان کے مہینے کے اندر خوب عبادتیں کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس میں 3 باتیں جو اہم تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لوگوں میں سخی تھے، اور اسی طرح سے رمضان میں ملاقات کی وجہ سے سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ اب سخاوت ایک تو یہ ہے کہ آدمی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اپنے مال میں سخاوت کرے، ایک یہ ہے کہ حقوق واجبہ اپنے مال میں ادا کرے۔ ایک تو ہے واجب حقوق، ایک ہے اس کے بعد نفل حقوق۔ قرآن کریم میں دونوں چیزوں کا حکم ہے۔ قرآن کریم میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، اور اس کے بعد وآتوا المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اپنے مال سے محبت کے باوجود اپنے مال کو یتیموں پر، مسکینوں پر، رشتہ داروں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نیک لوگ تو یہ ہیں کہ اصل میں نیکی یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے قبلہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ لیا۔ اصل نیکی یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں، اللہ کے راستے میں مال سے محبت کے باوجود ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کریں، اپنے یتیم بیواؤں، مسکینوں، اپنے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پوری کریں۔ تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو نفل حقوق ہے ہمارے مال کے اندر وہ تو آپ کا اختیاری ہے اور کرنا چاہیے۔ یہی ہے کہ آدمی مال سے محبت کی بنا پر جب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث مبارکہ میں بہت سی فضیلتیں رکھی ہیں کہ جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو بلائیں اس کے صدقے سے آگے نہیں بڑھتی ہیں، بلائیں صدقے سے آگے نہیں بڑھتی ہیں۔ بہت سی مصیبتیں، بہت سی بلائیں، بہت سی تکلیفیں، بہت سی بیماریاں انسانوں کے صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بری موت سے بھی محفوظ فرماتے ہیں۔ تو مال میں اصل سب سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مال کے جو ہم مالک ہیں یہ حقیقی مالک ہم نہیں ہیں، اصل مالک اس مال کا اللہ ہی ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں، اپنی دیدار کے بدلے میں اللہ نے ہمارے جان اور مال کو خرید لیا ہے، اور اس کا اصل مالک جو ہے ہمارے مال کا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے عاریت کے طور پر استعمال کے لیے ہمیں یہ مال ہمیں اس کا مالک بنایا ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں۔ اب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو شخص جو ذات اس مال کا خود مالک ہو وہ چاہتا تو یہ کہہ دیتا کہ آپ سارا مال میرے راستے میں خرچ کر دو، سارا مال اللہ کو دے دو، سارا مال غریبوں پر لٹا دو۔ لیکن اللہ نے جہاں بھی مسلمان مالداروں سے مال مانگا ہے نا، قرآن کریم کی آپ 10 آیتوں کو اٹھا لیں گے تو عربی گرامر کے اعتبار سے من تبعیضیہ، یعنی آپ کے مال میں سے بعض مال اللہ مانگتے ہیں آپ سے، پورا مال نہیں، تھوڑا سا مال۔ اللہ چاہتے تھے تو پورا مانگ سکتے تھے، اللہ نے پورا نہیں مانگا، اللہ نے ہمارے مال میں سے تھوڑا مال مانگا ہے۔ اب زکوٰۃ کا مسئلہ لیں گے تو زکوٰۃ کے مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مال میں سے کتنا مانگا ہے؟ 1,00,000 روپے اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں سے آپ کو کتنا دینا ہے؟ 2,500 روپے دینا ہے۔ 40 روپے میں 1 روپے دینا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ 39 روپے آپ کا، 1 روپے آپ اللہ کے راستے میں دے دو۔ 100 روپے ہے تو 2.5 روپے بنتا ہے، اسی طرح سے 1,00,000 میں 2,500 روپے بنتا ہے۔ تو جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان سے اللہ نے زکوٰۃ مانگا ہے، لیکن بہت تھوڑا مانگا ہے، 2.5%، اور وہ 2.5% بھی اللہ نے جو مالداروں سے لینے کا حکم دیا ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، مالداروں سے لیا جائے گا اور آپ ہی کے غریب رشتہ داروں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کر دیا جائے گا۔ یہ تو ہر آدمی کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے اچھا رکھا ہے تو ہم غریبوں، مسکینوں اور رشتہ داروں کی مدد کریں۔ پہلے زمانے کے اندر تو یہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ ہوتے تھے، عمرا ہوتے تھے، وہ 4% لیتے تھے، 4%، اور پھر لے کر خود اپنے پاس رکھ لیتے تھے، خود مزے کرتے تھے، کسی کو نہیں دیتے تھے۔ یہ ظلم تھا۔ اسلام نے انصاف کو قائم کیا۔ اسلام ایک ایسا پاکیزہ اور خوبصورت مذہب ہے، جو بھی حق اور سچائی کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے نا، وہ اس کو لا الہ الا اللہ پڑھے بغیر اسے سکون نہیں ملتا ہے۔ اصل حقیقت اس کو پڑھنا ہے۔ جب ہم پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہی آپ پڑھیں گے، پچھلی قوموں کی تاریخ پڑھیں گے، اسلام کی تاریخ پڑھیں گے، تو آپ کا دل اور دماغ ہل جائے گا کہ اسلام نے کس قدر انصاف، مالداروں سے بھی، غریبوں کے ساتھ بھی، ان کا کتنا خیال کیا ہے، مالداروں کے مال کا کتنا خیال کیا ہے، غریبوں مسکینوں کا کس طرح سے خیال کیا ہے۔ اسلام ایک بہت خوبصورت مذہب ہے بہرکیف۔ تو پہلے بادشاہوں میں ایسا جو عمرا ہوتے تھے 4% لیتے تھے اور سارا لے کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور خود موج کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اس میں غریبوں کو دینے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ تھا۔ اور اس سے پہلے جو مذہبیں تھیں، آسمانی مذہبیں، اس میں بھی معاملہ یہ تھا کہ مالداروں کی جو زکوٰۃ ہوتی تھی، اس زکوٰۃ کو غریبوں کو نہیں دیا جاتا تھا، کسی ایک پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا کر ختم کر دیتی، تو سمجھو کہ آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ مقبول ہے۔ اور اگر آگ نہیں آئی اور اس کو جلا کر نہیں گئی تو اس کے زکوٰۃ، اس کا صدقہ مقبول نہیں ہے۔ اس میں 2 باتیں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ اس میں کوئی غریب کی مدد نہیں ہوئی۔ زکوٰۃ کی قبولیت یہ ہوئی کہ وہ پہاڑ کے اوپر مال رکھا اور آسمان سے ایک آگ آئی اور اس کو جلا کر چلی گئی۔ دوسری بات یہ تھی، اس میں لوگوں کے عیوب کا بھی ظہور تھا۔ آپ نے مال رکھا اور آسمان سے آگ آئی اور جلا کر چلی گئی، اور میں رکھا اور نہیں آگ آئی، نہیں جلا کر گئی، تو میں تو اللہ کے نزدیک کمینہ بندہ ہوں، اور آپ لوگوں کے سامنے میرا عیب کا ظاہر ہوتا تھا کہ یہ آدمی، یہ بندہ صحیح نہیں ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے کس قدر احسان کیا، ہمارے عیوب کو بھی چھپا دیا۔ پہلے دیگر مذہبی آسمانی جو کتابیں، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے واقعے میں یہ واقعہ موجود ہے، تو پہلے جو آسمانی مذہبیں تھیں، پہلے جو مذاہب تھے، ان مذاہب میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ زکوٰۃ اور صدقے کا اس طرح سے قبولیت اور غیر قبولیت کا مسئلہ تھا۔ لیکن اس امت کے عیوب کو اللہ نے کتنا چھپایا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہر آدمی اپنا زکوٰۃ نکال کر دے گا، قبول ہے یا نہیں ہے وہ جانتا ہے، اس کا اللہ جانتا ہے۔
اللہ نے اس امت کے عیب کو چھپا دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے اس امت کے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرا دی۔ مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور غریبوں کو دے دیا جائے گا، اور پہلی امتوں میں یہ مسئلہ نہیں تھا، مال لے جا کر پہاڑ پر رکھنا ہے اور آگ آ کر جلا کر چلی جائے گی۔ تو اللہ نے اس امت کے ساتھ بہت احسان کیا ہے۔ ان تمام احسانات کے باوجود بھی اگر ہم اپنے مال میں زکوٰۃ نکالنے میں بخیلی کریں گے، صدقہ کرنے میں بخیلی کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی ناراضگی کو، اللہ کے غصے کو بھڑکائیں گے ہم۔ اس لیے اپنے مال کی زکوٰۃ حساب و کتاب کے ساتھ ہمیں زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ زکوٰۃ کے مسائل میں جو تفصیلی مسائل ہے، لیکن میں اس کو شارٹ کر کے چند منٹوں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ ادا کیسے کرنا ہے اور زکوٰۃ کسے کہتے ہیں۔ تو اس میں 4 باتیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کب واجب ہے۔ نمبر 3، آپ بھی بولیں گے تو یاد ہو جائے گا، زکوٰۃ کب واجب ہوگی۔ اور نمبر 4، زکوٰۃ کہاں پر دینا واجب ہے۔ زکوٰۃ دینے میں بھی لوگ گڑبڑی کرتے ہیں، مسجد کو زکوٰۃ دے دیے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی۔ آپ نے کسی باپ نے بیٹے کو زکوٰۃ دے دیا، زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوا۔ تو نمبر 1، زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، کافر و مشرک پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ نابالغ بچے کے مال میں، یعنی 14-15 سال سے کم عمر کا بچہ ہے یا بچی ہے جو بالغ ابھی تک ہوا ہے بھی نہیں ہے یا ہوئی نہیں ہے، تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اگرچہ اس کے پاس مال ہو، 2-4-10 لاکھ روپے بھی ہو، اگر نابالغ ہے تو اس کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سے اسے سمجھدار ہونا بھی ضروری ہے۔ کوئی آدمی اگر پاگل ہے، دیوانہ ہے، لیکن اس کے باپ میراث کے اندر بہت سارا مال اس کے لیے چھوڑ کر گیا ہے، کئی لاکھوں کا مالک ہے، لیکن وہ سمجھداری نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر عقل نہیں ہے تو اس کے مال میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو مسلمان ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے۔ یہ ان شرطوں کے ساتھ اس شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگا۔ اب کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے؟ نمبر 2 پر کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے؟ 4 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس میں استعمال کی 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، سونا چاندی، چاہے آپ استعمال کریں یا استعمال نہ کریں، جیسے عورتیں استعمال کرتی ہیں اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو سونا چاندی زیورات کی شکل میں ہو یا یوں ہی آپ کے پاس سونا چاندی کا ڈھیلا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ پیسے کے اوپر، کیش اماؤنٹ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح سے مال تجارت میں زکوٰۃ واجب ہے۔ تو استعمال کی چیزوں میں صرف سونا اور چاندی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ کسی کے پاس اگر 18 لاکھ کی گاڑی ہے، کار ہے، وہ اس کے استعمال کے لیے ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں اس کے پر۔ کسی کے پاس 5 لاکھ کا موبائل ہے، اس کے استعمال کے لیے ہے، اس کی ضرورت کے لیے ہے، تو اس پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو جو اس کی استعمال کی چیز ہو، استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، صرف استعمال کی چیزوں میں سونے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، پیسہ، سونا چاندی اور مال تجارت۔ اب مال تجارت چاہے آپ کسی چیز کی بھی تجارت کریں، موبائل کی تجارت کریں، کپڑے کی تجارت کریں، چشمے کی تجارت کریں، جن چیزوں کی آپ تجارت کرتے ہیں وہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگا۔ اب اس کا نصاب کیا ہے؟ نصاب 200 درہم۔ 200 درہم کیا؟ آپ کہیں گے 52.5 تولہ چاندی، نہ 200 درہم ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، نہ 52.5 تولہ چاندی سمجھ میں آ رہا ہے، لہٰذا اس کو صاف طور پر یہ یاد رکھیں کہ 612 گرام چاندی کی قیمت،
612 گرام چاندی اگر آپ کے پاس ہے یا اس کے برابر آپ کے پاس پیسہ ہے یا سونا چاندی تجارت کا مال ملا کر 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر اس کی اماؤنٹ پیسے بن جاتے ہیں تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گا۔ اور 612 گرام کی ہم نے قیمت تقریباً 1 مہینہ پہلے نکالا تھا تو 44,000 کچھ ایسا نکلا تھا۔ اس وقت آپ خود دیکھ لیں گے، معلومات کر لیں گے سونے سونار وغیرہ سے تو معلوم ہو جائے گا۔ یعنی یہ 45 سے 50,000 کے درمیان کی رقم ہے ہمارے ہندوستانی ریٹ کے حساب سے، یعنی کلکتے کے ریٹ کے حساب سے ہم نے اس دن نکالا تھا تو تقریباً 44 یا 45,000 یا 47,000 مجھے ذہن میں نہیں ہے، تقریباً 1-2 مہینہ ہو گیا۔ تو اس وقت میں نے ایک ساتھی کو مغرب بعد کہا بھی تو ان کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی، تو بہرکیف وہ معلوم کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ 612 گرام چاندی کی قیمت کیا ہے۔ اگر کسی کو اس بارے میں تحقیقات ہے تو وہ نکال کر بتا دیں، آخر میں بتا دیں گے۔ تو 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس پیسہ ہے یا اتنا تجارت کا مال ہے یا اتنی چاندی ہے یا پھر سب کچھ ملا کر اس کی قیمت کے برابر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گا۔ کسی کے پاس صرف سونا ہے، چاندی بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے اور تجارت کا کوئی مال نہیں ہے، تو پھر صرف سونا ہے تو سونا کم سے کم اس کے پاس 87 گرام سونا ہونا چاہیے، 87 گرام سونا ہونا چاہیے، یعنی 87 گرام اگر سونا اس کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب یہ کب واجب ہوگی؟ جب سے وہ صاحب نصاب ہوا ہے اس ڈیٹ سے لے کر آئندہ اسی ڈیٹ تک 1 سال گزرنا پڑے گا، یعنی رمضان کے مہینے سے رمضان کے مہینے تک نہیں ہے۔ ڈیٹ اصل میں زکوٰۃ میں جو ہے وہ تاریخ کا اعتبار ہے۔ رمضان کی پہلی تاریخ میں آپ کے پاس 2 لاکھ روپے تھا، آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ آئندہ سال رمضان میں آپ کے پاس کتنا مال ہے؟ 3 لاکھ ہے تو 3 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گا۔ بیچ میں جو زیادہ ہوا ہے کم ہوا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہٰذا آپ پہلی تاریخ میں رمضان کی پہلی تاریخ کو آپ صاحب نصاب ہوئے تھے، آئندہ سال رمضان کی پہلی تاریخ میں آپ دیکھیں گے آپ کے پاس کتنا ہے، اسی حساب سے زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ ہاں، آپ پہلی تاریخ کو آپ نے زکوٰۃ نکال دی، اس کے 1 دن کے بعد اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے اور آ گیا تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلی تاریخ کو آپ صاحب نصاب بنے تھے اور پہلی تاریخ گزر گئے۔ اب یہ جو 10 لاکھ روپے آپ کو دوسری تاریخ میں آپ کے پاس آیا ہے، اس کا حساب آئندہ سال ہوگا، اس سال اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، وہ اسی کے ساتھ جڑ جائے گا لیکن اس کا حساب پھر آئندہ سال ہوگا۔ لہٰذا تاریخ کا اعتبار کریں، مہینے کا نہیں کہ رمضان کے مہینے میں اتنا تھا پھر رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں بھی آپ کسی ڈیٹ کو یہ کریں۔ اور زکوٰۃ میں اسلامی مہینے کا اعتبار ہے، چاہے آپ کوئی سے بھی مہینے کو کسی تاریخ کو متعین کیجئے، چاہے شعبان میں کیجئے چاہے رمضان میں کیجئے، وہ ایک ڈیٹ متعین کر لیجئے، اسی ڈیٹ پر آپ کے پاس کتنا مال ہے اس دن حساب کر لیجئے اور پھر آپ آرام سے تقسیم کرتے رہیے۔ کوئی ضروری نہیں کہ اسی دن پورا دینا ہے، اسی ڈیٹ کو آپ کو حساب کر لینا ہے۔ فرسٹ رمضان کا آپ کا ڈیٹ ہے تو اس میں ہی حساب کرنا ہے، اب پھر آپ پورے رمضان تقسیم کرتے رہیے، پورے سال تقسیم کرتے رہیے، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے ایک ہی وقت میں، بلکہ حساب کرنا ضروری ہے۔ تو سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تیسری بات کیا ہے؟ سال گزرنا اس کے اوپر ضروری ہے۔ پہلی چیز میں تو یہ کہ مسلمان ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، سمجھدار ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے؟ 3-4 چیزوں پر، سونا، چاندی، پیسہ اور مال تجارت پر۔ کب واجب ہوتی ہے؟ تو سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کہاں پر دینا چاہیے، کہاں دینا چاہیے، اس کا مصرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر خود واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں کوئی نیا مصرف اور ہم اپنے طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جب قرآن کے اندر صراحتاً نص موجود ہے، آیت موجود ہے، تو پھر اگر ہم اپنی طرف سے یہ غیر کا مقلد، بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ یہ مسجدوں میں بھی چندہ لگا لیتے ہیں، تو مسجدوں میں چندے کا استعمال ہو ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں کہاں سے لے کر آ گئے۔ قرآن
اب چھوڑیے احادیث کی اتنی ان کو یہ لگی ہے کہ بعض اوقات قرآن بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو حدیث میں بھی کہیں نہیں ہے کہ زکوٰۃ مسجد میں لگا سکتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. بہرکیف قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ 10ویں پارے کے آیت میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصرف کو بیان کیا ہے، اور 8 میں سے ایک منسوخ ہو گیا ہے. یعنی شروع اسلام کے اندر جو تھا کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کے دل جوئی کے لیے ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جاتی تھی. لیکن جب اسلام پھیل گیا اور اسلام لوگوں کے درمیان واضح طور پر آ گیا تو پھر اس مصرف کو ختم کر دیا گیا. تو انما الصدقات للفقراء والمساکین، جو زکوٰۃ دی جائے گی وہ کس کو دی جائے گی؟ فقیروں کو دی جائے گی اور مسکینوں کو دی جائے گی. فقیر اسے کہتے ہیں جس کا گھریلو ضرورت تو اس کی چلتی ہے، کما رہا ہے، کھا رہا پی رہا ہے، لیکن اس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مسکین کہتے ہیں جس کے پاس بالکل ہی نہ ہو، کمائے گا تو کھاتا ہے، نہیں کمائے گا تو نہیں کھاتا ہے، تو اس کو مسکین کہتے ہیں. لہٰذا مسکین کو بھی زکوٰۃ دینا ہے اور فقیر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کو اصول کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اسلامی حکومت میں جو زکوٰۃ اصول کرنے والے گورنمنٹ کی طرف سے جاتے تھے ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم میں سے دیا جاتا تھا. اور ہمارے ملک میں وہ چیز نہیں ہے، لہٰذا ہمارے یہاں یہ 7 ابھی ختم ہے، ہمارے یہاں صرف 6 جگہ پر زکوٰۃ دی جائے گی. وفی الرقاب، اور غلاموں کے گردن چھڑانے میں، یعنی ان کو آزاد کرانے کے اندر، تو یہ مصرف آج بھی ہے. کوئی اگر جیل میں بند ہے، کوئی کسی مقدمے کے اندر پھنسا ہوا ہے اور وہ اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ جو اپنے کیس کو لڑ سکے اور اپنی جان کو جیل سے نکال سکے، بے گناہ ہے، تو لہٰذا اس کی رہائی کے لیے، اس کے مقدمہ لڑنے کے لیے ہم زکوٰۃ کی رقم کو اس کو دے سکتے ہیں. والغارمین علیہا، تو اسی طرح سے کوئی قرض دار ہو گیا، کسی سے قرضہ لیا یا تجارت کے لیے لیا، جو کچھ بھی لیا، بیچارہ وہ مقروض ہو گیا، تو اب مقروض ہو جانے کی وجہ سے، قرض دار ہو جانے کی وجہ سے اب بیچارے کے اوپر شریعت مطہرہ اس کو اجازت دیتی ہے کہ اس کے قرضے کو ختم کرنے کے لیے ہم زکوٰۃ کی رقم اسے دے سکتے ہیں. 4 لوگ ہو گئے، فقیر، مسکین، اور تیسرے نمبر پر کوئی کیس وغیرہ مقدمات میں پھنسا ہوا ہو، اس کی رہائی کے لیے، اس کو جیل سے نکالنے کے لیے یہ رقم دے سکتے ہیں. اور چوتھے نمبر پر مقروض کو، جو قرض میں ڈوب گیا ہے، اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں تاکہ وہ قرضے سے نکل کر وہ بھی سکون. دیکھیں اسلام، میں نے کہا نا کتنا خوبصورت مذہب ہے. جو آدمی قرضے میں ڈوب جاتا ہے اس کے چہرے سے ہنسی چھن جاتی ہے، اس کے دماغ میں ہر وقت ایک بوجھ. واقعتاً اگر وہ شریف النفس انسان ہے، کوئی اگر بدماش ہے تو وہ تو کہتا ہے مجھے تو دینا ہی نہیں ہے، کون کیا کر لے گا دیکھ لوں گا. تو لیکن واقعتاً اگر وہ انسان ہے تو ایسا آدمی شرم کے مارے اپنے سر کو نہیں اٹھاتا ہے، ہنسی اس کی چھین جاتی ہے. لہٰذا شریعت کہتی ہے کہ ایسے انسان کو معاشرے میں جینے کا حق ہے، انہیں بھی جینے کا حق دو. لہٰذا زکوٰۃ کی رقم انہیں دے کر ان کی ضرورت کو پوری کیجیے اور اس کو قرض سے نکال کر اس کو بھی عافیت اور سکون کی زندگی گزارنے کا موقع دیجیے. 5ویں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو مجاہدین اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے ان کے لیے خرچ کر سکتے ہیں. آج کے زمانے کے اندر تو اسلامی ممالک میں جو مجاہدین ہوتے ہیں، اس وقت جو فلسطین کے اندر جو حماس ہے، یہ ان کے اوپر جو مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات رابطے ہیں، وہ لوگ اپنی زکوٰۃ کی رقم کو وہاں پر دے سکتے ہیں. لہٰذا 6ٹھی چیز جو ہے وہ ابن السبیل، مسافر کو. مسافر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر میں تو بہت مالدار ہوتا ہے، لیکن سفر میں اس کے ساتھ ایسی حالت پیش آ گئی کہ اس کا ATM کارڈ بھی چلا گیا، موبائل بھی چلا گیا. اب وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. اب وہ پھر ایسے مجبور اور انسان کو، ایسے پریشان انسان کو بھی اگر ہم قرض زکوٰۃ کی رقم اگر دینا چاہیں
تو زکوٰۃ کی رقم ان کو دے سکتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں مجاہدین فی سبیل اللہ یعنی وہ بھی ہیں، اور اللہ کے راستے سے مراد جو مدارس اسلامیہ ہیں، جو ہاسٹل جہاں پر بچے کھانا وغیرہ کا جن کا انتظام ہوتا ہے، ہاسٹل والے مدرسے کے اندر ہم زکوٰۃ کی رقم کو دے سکتے ہیں، کیونکہ جو حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اور اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کر سکتے ہیں، لہٰذا زکوٰۃ کی رقم مدرسے کے اندر بھی دے سکتے ہیں۔ ان مدرسوں میں جہاں پر بچے رہتے ہیں، کھانے پینے کا انتظام ہے، ہاسٹل کا نظام ہے، ایسی جگہ پر زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ ہمارے اس مدرسے میں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں یہ ہوتے ہیں کہ مدرسہ ہے دے سکتے ہیں، مدرسہ ہے دیکھیں اس کا مصرف کون ہے یہاں، یہ اس کا مصرف کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ استاد کو تنخواہ کے طور پر دیں گے تو استاد کو تنخواہ کے طور پر زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے۔ بچوں کے لیے دے رہے ہیں تو بچوں کے لیے کیا خرچ کریں گے یہاں پر، تو یہاں تو ان کے کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے ادارے کے اندر جہاں پر رہنے کا نظام نہ ہو، ان کے کھانے پینے کا نظام نہ ہو، تو ویسے جگہ پر زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور جو ہاسٹل والے مدرسے میں بھی دیتے ہیں تو اس میں بھی زکوٰۃ کی رقم کو استعمال کرنے کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، ایسا ہی ڈائریکٹلی استعمال نہیں ہو جاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی رقم کو صحیح طور پر ہمارے جو یہ فرض ہے ہمارے اوپر وہ صحیح طور پر ادا ہونا چاہیے، بہت معلومات اور تحقیقات کر کے دینی چاہیے۔ ہم زکوٰۃ کی رقم بھی یوں اٹھاتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں، یوں اٹھاتے ڈال دیتے ہیں۔ دوسری رقم آپ ڈالیے لیکن زکوٰۃ کی رقم کو احتیاط کے ساتھ آپ دیجئے۔ یہی 6 مصرف پر آپ 8 میں سے 2 منسوخ ہیں، اور 6 مصرف پر منسوخ مطلب کہ عاملین جہاں پر اسلامی حکومت ہے وہاں تو چلے گا، ایک منسوخ ہے والمؤلفۃ القلوب۔ 6 جگہ پر ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم کو دے سکتے ہیں، اور انہی 6 جگہوں پر دینی چاہیے، اور اس میں مسجد وغیرہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز ہے اللہ کے راستے سے ہمیں دعوت و تبلیغ بھی اللہ کے راستہ ہم بولتے ہیں، تو تبلیغ میں کھانا کھلانے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں، آپ اس میں مالک بنانا شرط ہوتا ہے۔ آپ مالک کس کو بنا رہے ہیں؟ کھانا بنا کر اگر کھلا رہے ہیں تبلیغ کے ساتھیوں کو تو یہ پھر وہاں پر بھی زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں کر سکتے آپ۔ زکوٰۃ میں اصل یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے نکلے، کسی اور کے ہاتھ میں جا کر وہ اس مال کا مالک بنے، مالک بنانا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی رقم میں تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، مالدار کے ہاتھ سے نکلنا ہے، غریب کے ہاتھ میں جانا ہے اور اس کا مالک بننا ہے۔ لہٰذا یہ تو زکوٰۃ کے سلسلے میں تھی۔ اب آخر میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم دینے کے اندر ہمیں کن رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، ایک ضابطہ ہے، اس پر میں بات ختم کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کہ ایک ہوتا ہے اصول، ایک ہوتا ہے فروع۔ میں خصوصاً عورتوں کی وجہ سے آپ کو میں رمضان میں انشاءاللہ ایک مرتبہ جمعہ میں اور بیان کریں گے، تو اصول اور فروع یعنی جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کے ماں باپ، دادا، پردادا، آپ کی جڑ، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ فروع جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں، بیٹے، بیٹی، پھر بیٹے کی اولادیں، پھر بیٹی کی اولادیں، ان لوگوں کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ آپ دوسرے لوگوں کو دے سکتے ہیں، بھائی بہن کو دے سکتا ہے، بہن بھائی کو دے سکتی ہے، اسی طرح سے آپ چاچا کو دے سکتے ہیں، ان لوگوں کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، پھوپھی کو دے سکتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی رقم میں بھی، صدقے میں بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان غریبوں کو آپ زکوٰۃ کی رقم سب سے پہلے اس کا حق ہے۔ شریعت نے اس میں 2 ثواب رکھے ہیں، ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقہ کرنے کا۔ زکوٰۃ کی رقم دینے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، اور اپنے رشتہ داروں کا آپ نے خیال کیا ہے، اس کے ساتھ آپ نے ہمدردی کی ہے تو ڈبل ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ جو نفلی صدقہ ہے وہ بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اس کا بہت شریعت کے اندر حکم ہے کہ اس کے علاوہ بھی، زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہم خرچ کریں، لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کریں۔ یہ اور خاص کر کے ہمارے رمضان کے مہینے کے اندر ہمارے دینے کا جو مزاج ہوتا ہے تو ہم اس انداز میں دیں کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو۔ دیکھیے شریعت میں افطاری کرانے کی بہت فضیلت آئی ہے، لیکن افطاری کرانے کا جو مساجدوں کے اندر، میں تو یہاں دیکھا نہیں ہوں، میں جن جگہوں پر دیکھا ہوں، تو افطاری کرانے کا جو ہمارے مساجدوں میں نظام ہے اس میں کچھ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ افطاری کرانے کی حدیث میں بہت زیادہ ثواب ہے کہ اگر آپ کسی کو روزہ افطار کرائیں گے تو اس کے روزہ رکھنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ پیٹ بھر اگر آپ کھلائیں گے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے میدان میں میرے حوض سے میں اس کو ایسا جام کوثر پلاؤں گا پھر جنت میں جانے تک اسے بھوک اور پیاس ہی نہیں لگے گی۔ بہت فضیلت ہے، لیکن افطاری کو صحیح طریقے سے ہمیں اس میں بھی ترتیب اور منظم انداز میں اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ مسجدوں میں لاتے ہیں، ڈالتے ہیں بھر بھر کے، اور یہاں سے پھینکا جاتا ہے، اور غریب کے گھر بیچارہ وہ یا تو موڑی اور چوڑا سے اور اس سے افطار کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ غریبوں کے گھروں کو تلاش کیجئے، ان کے لیے آپ 1 مہینے کی افطاری کا انتظام کیجئے۔ یہ کام ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے ہے، ان کی اولادوں کے کاموں میں سے ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو بہت ساری عورتوں کے، غریبوں کے رونے کی آواز آئی، تو لوگوں نے کہا آپ کا تو ان سے کوئی رشتہ نہیں تھا، آپ لوگ کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ ہمارے گھرانے انہی کے رقم سے چلا کرتے تھے، اور جب معلومات کیے گئے، تحقیق کی گئی، تو 100 گھر ایسا تھا غریبوں کا جس کو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے تجارت، اپنے جیب کے خرچے سے چلاتے تھے، اور کسی کو اس کا علم بھی نہیں تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چند لوگ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس میں سے ایک وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں، بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ مطلب اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا، مطلب کہ کسی کو، صرف اللہ کو اس کو معلوم ہوتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو اپنے بیوی بچوں کو، بھائی بیوی سے تو ڈر لگتا ہے، بعض اوقات بیویاں تو اس میں رکاوٹ بنتی ہیں، تو اگر ان میں شوق پیدا کرنا مقصود ہو تو پھر آپ شوق پیدا کرنے کے لیے، جب ان کے اندر بھی دین کا جذبہ ہو، وہ بھی یہ چاہتی ہوں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہمیں یہ اللہ کے یہاں یہ اجر ملے گا، تو اپنے بیوی بچوں کو بتانا چاہیے تاکہ ان میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق پیدا ہو۔ ہمارے بزرگوں کو ہم نے دیکھا کہ جب صدقہ کرتے تھے تو خود نہیں کرتے تھے، اپنے بچوں کے ہاتھ میں دیتے تھے، کہتے تھے جاؤ ان کو فلاں کو دے دو۔ تو ہم نے پوچھا تو کہا کہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں میں جمع کرنے کا، بینک بیلنس کرنے کا، ڈبے میں ڈال کر، جو آج کل گھروں میں مزاج ہے بچے کا ڈبہ ہوتا ہے، ڈال کر رکھنے کا شوق پیدا نہ ہو، ان کے مزاج میں یہ ہو کہ میں غریبوں کو دوں، میرے والد صاحب جیسے دیتے ہیں۔ تو خود الحمدللہ میں نے اپنے بچوں میں یہ چیز دیکھی، تو جب بھی میں ان کے ہاتھ میں پیسے دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہ غریب کو دے کر آ جاؤں۔ تو یہ چیز جب وہ ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے بچے کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں گھر میں یہ ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ جمع یہاں پر نہیں کرنا ہے، جمع وہاں کے لیے کرنا ہے۔ یہ ماحول ہم اپنے گھروں میں بنائیں، اپنے اولادوں کا، اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا یہ مزاج بنائیں۔ ماں تو اصل تربیت کرنے والی ہوتی ہے، ماں کا ذہن جب دینی ہوگا تو پھر اولادوں کا ذہن بھی دینی ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اللہ کے راستے میں رمضان کے مہینے کے اندر خوب خرچ کرنا چاہیے، لیکن ترتیب سے، طریقے سے کرنا چاہیے۔ ہماری شریعت سلیقے اور طریقے کو بہت پسند کرتی ہے، لہذا ہمارے شریعت میں ہر چیز کی ایک ترتیب ہے۔ نماز کو یوں ہی پڑھ لے، نماز کی ایک ترتیب ہے، آپ اس کے لیے وضو کریں گے، کیسے کھڑے ہوں گے، ہر چیز کی ترتیب ہے۔ زکوٰۃ کیسے دیں گے، حج کیسے کریں گے، کپڑے کیسے پہنیں گے، ناک کیسے صاف کریں گے، استنجا کیسے کریں گے۔ جب استنجا کرنے کی ترتیب ہے تو افطاری ایک اتنی اہم عبادت، کیا اس کی کوئی ترتیب نہیں ہونی چاہیے؟ اس کی بھی ترتیب ہے۔ تو اس کی ضرورت ہے، تو مسجدوں میں لا کر بھر کر ڈالنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ غریبوں کے گھروں کو تلاش کر کے پہنچائیں، ان کی ضرورتوں کو پوری کریں، اپنے رشتہ داروں کے گھر کی ضرورتوں کو پوری کریں۔ یہ بہت اہم کام ہے رمضان کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سمجھنے کی اور ان چیزوں پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ آخری ہفتہ ہے رمضان کی وجہ سے، اس لیے ہم نے تھوڑا وقت زیادہ لیا ہے۔ یہ کچھ اہم باتیں اور ضروری باتیں تھیں، خصوصاً عورتوں تک یہ باتیں پہنچانا بہت ضروری تھی، اس لیے ہم نے وقت زیادہ لیا ہے۔ اب ہمارا جو تفسیر کا، بخاری شریف کے درس کا جو نظام ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد شروع ہوگا، عید کے بعد، اور جمعہ میں اعلان کر دیا جائے گا کب سے شروع ہوگا۔ تب تک ہماری ماں بہنوں سے سب سے پہلے تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی ساری مشکلات اور سارے کاموں کے باوجود، ساری ذمہ داریوں کے باوجود آتی رہیں اور دین کی باتوں کو سنتی رہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے سمجھانے میں، کہنے میں کسی طرح کی کوئی ایسی بات ہوئی ہو جس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچی ہو،
تو میں معافی کی درخواست بھی کرتا ہوں کہ ہماری باتیں اگر کسی کو کوئی تکلیف چاہے مردوں کو پہنچی ہو یا عورتوں کو بھی پہنچی ہو تو ہم معافی چاہتے ہیں. بھائی انسان ہیں، انسان سے کبھی سخت باتیں بھی نکل جاتی ہیں، جذبات میں نکل آتی ہیں. کسی بات کو کسی اور انداز میں سمجھانا تھا، ہم نے کسی اور انداز میں سمجھایا ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ دینی بن جائے، ہمارا معاشرہ اسلام کو، قرآن کو سمجھنے والا بن جائے اور اسلامی طریقے پر ہم زندگی گزارنے والے بن جائیں. اس مقصد کے لیے یہ سارا نظام ہمارا چل رہا ہے اور اللہ سے درخواست ہے کہ ہمارے ان تفسیر اور بخاری کے درس کو قبول فرمائیں. اس نظام کو، اس سلسلے کو دوبارہ رمضان کے بعد شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس کے لیے جو رمضان کے بیچ میں جو رمضان کی جو چھٹی ہے، اس کو رمضان کو ہر ایک کو بہتر سے بہتر طریقے پر ہمیں عبادتوں کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے، ایک بات رہ گئی کہ رمضان میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے. عبادت اگر آپ کم کریں تو کم کریں، گناہوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے اور ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے، موبائلوں میں وقت گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ سو جائیں. اگر آپ ان چیزوں میں وقت لگاتے ہیں، عبادت کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے تو آپ سو کر وقت گزار دیں، لیکن برائی کے کاموں میں رمضان کے مہینے کو نہ لگائیں. اس کا خیال کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان کا مہینہ عبادتوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.